یاد کرے اور ہم تمام کو جو ہے انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ رکھیں۔ کسی نے ایک سوال کیا، آج کل جو لڑکے لڑکیاں جو حرکت کر رہے ہیں تو ان کو کس طرح نصیحت کریں؟ دیکھیے، جو آج کل لڑکے لڑکیاں بہرحال جو حرکتیں کریں ان کو کیسی نصیحت کریں، اس تعلق سے انشاءاللہ عزیز میں ایک تفصیلی عنوان بنا رہا ہوں کہ عشق مزاجیاں اور اس کے نقصانات، تو اس کی انشاءاللہ تفصیلات میں کیوں ہوتا ہے اور اس کا کیا علاج ہو انشاءاللہ عزیز۔ محبت ایک اچھی چیز ہے، محبت انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور یہ اس سے ہٹ کر نہیں یاد رکھی، محبت انسانی فطرت ہے، تو ہم فطرت کے اور اسلام فطرت کے خلاف بات بھی نہیں کرتا ہے، لیکن اس فطرت کا غلط جب استعمال انسان کرتا ہے تو وہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس تعلق سے تفصیلات آئیں گی۔ بہرحال بس ایک مختصر میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ انسان جب فاسد محبت ہے اس کے دل میں، یاد رکھیے یہ جو عشق مزاجی یہ فاسد محبت ہے، حالانکہ عشق جو ہے یہ محبت کا ایک بہت بلند درجہ ہے۔ عشق جو ہوتا ہے یہ محبت کا عربی زبان میں ایک بہت بلند درجہ ہوتا ہے، ٹھیک، مطلب یہ محبت کے بعد ودود آتا ہے، ودود کے بعد بہت سے عربی میں جو ہے محبت کے لیے کم و بیش 28 سے 30 لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور ہر لفظ ایک محبت کے ایک مخصوص شعبے کو چھلکاتا ہے۔ ایک ظاہری محبت، ایک دلی محبت جو اظہار نہ ہو کبھی جس کا، ایک وہ محبت جس کا اظہار ہوتا لیکن دل سے نہیں ہوتی، جیسا منافقین کی محبت تھی، صرف بتاتے تھے ہم اسلام کے پاس ہیں، اندر سے نہیں تھی، تو محبت کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ اللہ کی کسی وقت ودود ہے، مطلب اللہ ودود کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا محبت کرے نہ کرے وہ ذات محبت کرتے رہتی ہے۔ ودود اللہ پورے انسانوں سے محبت کرتا ہے، پوری مخلوق، وہ چاہتا ہے سب جنت میں جائے، لوگ لیکن اللہ سے محبت نہیں کرتے کہ جنت میں اعمال کرے، ہے نا، تو ودود اس کی ایک صفت ہے۔ ودود بھی ایک محبت ہے جو ایک طرفہ ہوتی ہے، سامنے والا کرتا رہتا ہے، تم کرو مت کرو، جواب دو مت دو، اس کی محبت جاری، اظہار میں اس کی محبت، تو یہ ہے، تو درجے ہیں اس کے، تو عشق اس میں ایک اونچا درجہ ہے، لیکن عشق کی قسم فاسد محبت، فاسد عشق جو بیکار ہوتا ہے، جو بیماری والا عشق ہوتا ہے، تو وہ عشق کا سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل خالص نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ فاسد عشق اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ وہ محبت کو خالص کرے، اور خالص جب انسان محبت کرتا ہے نا تو اس کے محبت کا محور اس کا رب ہوتا ہے، اللہ ہو جاتا ہے وہاں بیچ، مطلب اس کی محبت کی وجوہات اللہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ سب سے محبت اور نفرت کرتا ہے، تو جب وہ محور اللہ کی ذات دل سے ہٹ جاتی ہے تو فاسد محبت آ کے اس کا محبوب وہاں بیٹھ جاتا ہے، آ کے اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی گلیوں میں گھومنا، اس جیسا ہونا، اس کو پسندیدہ کام کرنا، پھر چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو۔ تو سب سے پہلے جس کو ایسا فاسد عشق ہو جاتا ہے وہ اپنے محور، اس کے دل کو خالص کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی ضرورت ہے، تاکہ اپنے عشق کے محور کو وہ اللہ پہ ڈال دے۔ جب اللہ مطلب اپنے محبت کا سب سے مین بنیاد اس کا رب ہو جائے، جب اس کا رب اس کے لیے محبت کی بنیاد اس کے دل میں آ جائیں گا تو تمام محبتیں اس کے بعد اس کی اس میں رہتی کہ اللہ سے محبت تو اس کے رسول سے محبت، اللہ سے محبت اس کے رسول سے محبت، اور ان لوگوں نے جس سے محبت کیا اس سے محبت، اور ان لوگوں کے تقاضوں کے مطابق محبت کی پھر درجات وہ دیتا ہے، نہ کہ وہ پاگل پن سوار ہو جاتا ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب انسان کے دل میں فاسد محبت آ جاتی ہے تو در حقیقت اس کا وہ محبوب یا وہ جس کا عاشق ہوتا ہے وہ عاشق اللہ کی جگہ لے لیتا ہے اور ریپلیس کر دیتا ہے رب کو، اور ایسی فاسد محبت بھی شرک ہے، اور اس کا نتیجہ وہ کہتے ہیں یہ فاسد محبت میں جو اپنے محبوب کو انسان رب بنا کے شرک کرتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس کو اس کا محبوب نہ ملے تو اپنے آپ کو مار لیتا ہے، کہ تو سمجھتا ہے اب زندگی ختم ہو گئی، ہوتا ہے نا، میں وہ لڑکے سے نکاح نہیں ہوا تو میں اپنے آپ کو مار لوں گی، وہ لڑکی سے نکاح نہیں ہوا تو میں اپنے آپ کو مار لوں گا، تو گویا اب اس کی زندگی، اس کی عبودیت رب کے لیے نہیں ہے، اس کی عبودیت اپنے عاشق کے لیے، اپنے محبوب کے لیے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے اس کے دل سے فاسد محبت کو نکال کے خالص محبت ہو، جس کا محور، جس کا مرکز اللہ کی ذات ہونا چاہیے، اس کے اطراف پھر پوری محبتیں گھومنا شروع ہو جاتی ہے، اور عشق محبت کا ایک درجہ ہے، شریعت نے اس کو ختم نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا، بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو ہے ایک لونڈی تھی، غلام تھی، ماں عائشہ کے پاس جو خدمت کرتی تھی، ہوا یوں کہ ان کو جو ہے ماں عائشہ نے اللہ کے رسول نے شاید عباس رضی اللہ عنہ پیسہ دے کر کہا اس کو آزاد کر دو، ان کا نام میں سمجھتا ہوں غالباً صوبیہ تھا، نہیں معاف کرنا بریرہ، جو ماں عائشہ کی خدمت کرتی بریرہ نام تھا، ان کو ماں عائشہ نے آزاد کر دیا۔ اب جب یہ غلام تھی تو ان کا یہ جو ہے ایک دوسرے غلام کے ساتھ، غلاموں کی شادی ہوتی تھی یاد رکھیں، لیکن یہ نکاح نہیں مانا جاتا تھا، وہ ساتھ رہتے تھے، تو ان کا نکاح جو ہے، ان کی شادی جس کو بولیں گے عام زبان میں، وہ جس مرد کے ساتھ رہتی تھی، ٹھیک، تو اب جب یہ آزاد ہو گئی تو جب غلام آزاد ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے نکاح کو کنٹینیو کرے یا فاسد کرے، توڑ دے، تو جب بریرہ آزاد ہوئی
تو ان کے شوہر جو مغیث تھے رضی اللہ عنہ، تو اب جیسی ہی آزاد ہوئی تو کہا کہ مغیث میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی اب، کیوں؟ تو اب اختیار ہو گیا نا، بریرہ آزاد ہے اور مغیث غلام تھے، ان کو آزاد نہیں کیا تھا ابھی کسی نے، تو اب ان کو اختیار تھا کہ چاہے تو اس آدمی کے ساتھ جس سے نکاح سے مطلب غلامی میں وہ رہتی تھی، اب چاہے تو غلامی کے بعد آزادی میں شادی باقی رکھے یا توڑ دے اور کسی اور سے نکاح کرے۔ اب انہوں نے جیسی کہا مغیث سے کہ میں تم سے نکاح نہیں اب باقی رکھنا چاہتی ہوں، ختم کر دیتی ہوں چونکہ میں آزاد ہو گئی ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مغیث کو میں نے دیکھا اور مجھے آج بھی لگتا ہے، بلکہ معاف کرنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مجھے آج بھی مغیث کا وہ چہرہ یاد ہے کہ وہ مدینے کی گلیوں میں گھومتا اور اس کی آنسوؤں سے اس کی داڑھی تر تھی کہ جو ہے مجھے جو بریرہ چھوڑ کر چلے گی، اب مجھے کوئی اس سے ملا دے۔ یہ محبت ہوتی ہے، یہ جذبہ ہے، یہ عشق ہے۔ اب ہوا یوں کہ وہ روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو اللہ کے رسول نے جب دیکھا تو عباس اپنے چچا سے کہا، اے عباس کچھ کرو مغیث کے لیے، اس کی حالت دیکھو کیا ہو رہی۔ مطلب وہ محبت اور عشق کے جذبے کو رسول اللہ نے ختم نہیں کیا، اسلام نے اس کا احترام کیا، اس کو ڈائریکشن نہیں لکھی کہ مغیث پہلے بھی ساتھ تھا نا، کیوں نہ بریرہ پھر ساتھ رہے اس کے بعد آزادی کے بعد تاکہ اس کا مسئلہ ہو۔ لیکن عباس رضی اللہ عنہ کو کیوں کہا کہ عباس سوچو، عباس پیسے والے تھے، آزاد کر دو اس کو بھی، تم پیسہ دو گے تو یہ بھی آزاد ہو جائیں گا، تو پھر بریرہ آزاد ہے، ہو سکتا ہے غلام ہونے کی وجہ سے بریرہ اس سے نکاح واپس نہیں رکھنا چاہ رہی، یہ آزاد ہو جائیں گے، ہم نکاح کر دیں گے۔ واقعہ بہرحال بات لمبی ہے، واقعہ بعد میں کیا وہ جانے دیجیے۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مغیث تم گھبراؤ مت، میں تمہارے طرف سے سفارش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مطلب عشق اور یہ محبت کا جذبہ شریعت نے اس کو تسلیم کیا، لیکن لمیٹیشنز باؤنڈریز ہے اس کی، کہ تو مغیث کے لیے کوئی بریرہ ایسی محبت بھی نہیں تھی کہ وہ نہ ملے تو جا کے کود جائیں گے اور خودکشی کر لیں، لیکن محبت تھی، اس کا تقاضا تھا اور رو رہے تھے۔ کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ وہ گئے اور کہا بریرہ دیکھو کہ مغیث بڑا اچھا انسان ہے، تم چاہو تو اس سے اپنا نکاح باقی رکھو۔ تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ مجھے جواب دیجیے۔ تو کہا میرا حکم نہیں ہے، میں مغیث کی طرف سے سفارشی بن کر آیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے محبت کے لیے سفارش بھی کی، لیکن یہ رائٹ ڈائریکشن میں تھی، یہ صحیح سمت میں تھی کہ دو لوگ ہیں جو واقعی میں دین پر عمل کرے، اور کوئی تیسرا آدمی کہے کہ یار واقعی میں دو لوگ بڑے اچھے دیندار ہیں، کیوں نہ ان کا نکاح ہو جائے، کیوں کسی اور کو دیتے ہو نکاح میں؟ اس لیے کہ اچھے لوگ ملیں گے تو اچھی نسلیں چلیں۔ آپ نے سفارش کی کہ مغیث تو محبت نے پاگل ہے اس کی، سفارش کی۔ تو کہا آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ تو کہا میں سفارشی بن کے آیا ہوں۔ تو کہا سفارش ہے تو میں نہیں مانتی ہوں، ٹھیک مجھے پسند نہیں۔ تو یہاں دیکھیے اسلام نے عورتوں کے بھی کیسے حق دیے، نہیں پسند بریرہ کو تو نہیں پسند، خلاص زبردستی نہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے مت کر، مغیث کو سمجھا دیا بھائی اب تم دیکھ لو، وہ میری سفارش پہ بھی راضی نہیں۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ نافرمان تھی، چونکہ حکم نہیں تھا اللہ کے رسول، حکم ہوتا تو بریرہ جھک جاتی حکم سے، اس لیے پوچھ لیا تھا حکم ہے، اور کیا وجوہات رہیں وہ اللہ عالم، وہ ہم اس میں نہیں جاتے۔ لیکن یہاں اسلام نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبے کو تسلیم کیا محبت کی، کہ وہ رو رہے تھے، نہیں کہا کیا پاگل ہے ایڑے چالے کرے روتے گھوم رہے تم چلو، نہیں کہا ہاں مغیث واقعی میں پریشان ہے، بریرہ سے التجا کر رہے ہیں، وسیلے بن رہے ہیں، عباس کو کہہ رہے ہیں کہ عباس کچھ کرو اس کے چھڑانے کے لیے، اس کو آزاد کرو، ٹھیک ہے؟ تو پتہ چلا اگر یہ محبت رائٹ ڈائریکشن میں ہو تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، سفارش کر سکتے ہیں اچھے۔ لیکن آج کل جو معاملہ ہوتا ہے جو ہے یہ بہت بری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کو ایسے لوگوں کو جو عشق مزاجی میں یا اس کے فاسد نقصانات میں پھنسے، ان کے دل کے محور کو اور مرکز کو دنیا کے اپنے محبوب کے عشق سے نکال کر اللہ کی محبت میں ڈالنا ہے۔ جب وہ محبت آ جائیں گی تو پھر ایسے کئی لوگ ملے نہ ملے اس کو پرواہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے تم آتے آؤ نہیں آتے، اگلا کوئی دیندار اور اچھا انسان ملے گا، اور اس کے بعد اگلا، اور اس کے بعد اگلا، ہے نا؟ کوئی کمی ہوتی ہے کہ لوگ انسانوں کی، ٹھیک انسان ٹھیک ہے رشتہ نہیں پسند، کوئی اور جگہ جائیں گا، ٹھیک۔ تو یہ رائٹ ڈائریکشن ہونا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ بہرحال تو آپ ان کو نصیحت کریں، اصلاح کریں، ان کے دلوں کو خالص کریں، اللہ کی محبت ڈالنے کی کوشش کریں، اس کی شریعت کی محبت ڈالنے کی کوشش کریں، اس کے نبی کی محبت کو وہ کریں، اور پھر سمجھائیں ارے وہ نہیں ملی تو کیا ہوا، چھوڑ دو اس کو۔ یا پھر جب آپ نے یہ کوشش کی وہ نہیں ہوا، چونکہ عشق کبھی کبھار بہت زیادہ اس کا انفیکشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ میں تیمے لکھتے ہیں اس کا دوسرا حل یہ کہ محبوب کو اتنا برا، اس کی اتنی برائیاں گنوا دو کہ وہ بولے نہیں بھائی یہ میرے کو نہیں ہونا، میں غلط جگہ جا رہا تھا، اس کو بتاؤ پوری اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس سے، دیکھو تم مجھ سے شادی کریں گے تمہارا ٹانگا توڑ دیں گے وہ لوگ، ہم بیچ میں نہیں آنے والے، بولیں گے نہیں میں نہیں جاتا وہ چکر توڑ دیں گے، دیکھو تم معذور کی زندگی جیتے گا، وہ معذور کو دیکھو کیسے جی رہا ہو، وہ بھی پتہ نہیں عاشق ہوں گا اس کے ساتھ، یہ وہ دیکھو اب تم سمجھ جاؤ، نہیں میں نہیں کرتا، دیکھو اگر وہ کریں گے نا تو اس کے ماموں دادا چاچا بہت خطرناک لوگ ہیں، ہم سب بیچ میں سے ہاتھ ہٹا لیں گے، تمہارا اور اس کا ہے، دیکھو کیا کرتے کرو، پھر وہ تو بول رہے گلی میں بھی آئے تو کیس کرتے تم پر، دیکھو تو یہاں کیا ہوتا ہے اس کو ڈراؤ، پھر اتنا ڈراؤ کہ وہ خود بخود وہ محبت پہ اس کا ڈر غالب آ جائے کہ نہیں، اور
اس کو خوب ڈراؤ. تو یہ آپ کا دوسرا کام. پہلا تو آپ نے سمجھا اللہ کی محبت اس کے دل میں آ ہی نہیں رہی چونکہ فاسد محبتیں بہت بھر گئی ہے نا. تو اب دوسرا کیا ہوتا ہے کبھی کبھار زخم میں پس اتنا بھر جاتا ہے کہ اس کو پھر نشتر مارنا پڑتا ہے, وہ سوکھتا نہیں. دوا اب ٹھیک ہے, اب یہ زیادہ مطلب یہ انفیکشن بڑھ چکا ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے, اس کو ڈرائیں گے پھر حالات سے. میں ڈرانے سے مراد نہیں کہ آپ جھوٹ بولیں گے, غلط بات ہے, لیکن حالات سے ڈرائیں گے کہ دیکھو ایسا ہوا تو ایسے فسادات ہو گئے تھے, ایسا ہوا تھا, وہ ایک انسان دیکھو مارا گیا, اور صرف اس لیے مارا گیا کہ اس نے ایک لڑکی سے محبت کیا تھا, وہاں گیا اس کی بھائیوں نے قتل کر دیا. اب دیکھو بھائی تمہارا معاملہ, ہم تو نہیں آنے والے بیچ میں. تو آدمی پھر گھبراتا نہیں بھائی, تو اس کو کیا کرو, خوف اس پہ دو کر دو, اس پہ خوب خوف طاری کر دو کہ ایسا ہو سکتا ہے. اور تیسرا حل, خوف طاری کرتے ہوئے کہتے پھر چھوڑ مت دو اس کو, چھوڑیں گے تو تھوڑے دن بعد وہ خوف نکل جاتا, اس کا فوراً اچھی لڑکی سے نکاح کر دو جس میں ویسی صفتیں ہو جو اس لڑکی میں تھی. ایسی کوئی لڑکی دیکھو جس میں ہو ویسی کچھ صفتیں ہو, جیسے خوبصورتی پسند تھی, مالداری پسند تھی, حسب نسب تھا, تو ویسی کوئی کوالٹی کوئی لڑکی اور ملتی ہے, فوراً نکاح کر دو. تو یہ ڈر اور پھر وہ نکاح ہونے سے اس کی محبت غالب آ جائیں گی, پرانا ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بہرحال کچھ حل ہو سکتے ہیں جو آپ, اور ہر علاقے کے عاشقوں کے اپنے مسائل اور ان کے اپنے حل ہو سکتے ہیں. لوکل باڈیز زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کیسا نکالا جائے, بہرحال وہ اس کا علاج